اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہر مخلص و خیر خواہ انسان اپنی وفات کے وقت اپنے پسماندگان اور پیروکار کو بعض ایسے امور کی وصیت کرتا ہے جو اس کی نظر میں اہم اور پسماندگان کے لیے قیمتی ہوتے ہیں۔ ان امور کی ان کی مستقبل کی زندگی میں سخت ضرورت ہوتی ہے، ان کے خوشحال رہنے میں ان کا بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عقل مند اور سمجھدار پیروکاروں کے نزدیک وصیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور لوگ اسے نافذ کرنے کے لیے بڑے کوششیں کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرب اجل کا اشارہ ہوا تو وفات سے قبل آپ نے بھی بڑی قیمتی اور اہم وصیتیں فرمائیں جنہیں آپ کے سچے صحابہ نے یاد کیا، اس پر عمل پیرا ہوئے اور اپنے بعد آنے والے مسلمانوں تک اسے پہنچایا۔ لیکن آج امت کی بد نصیبی ہے کہ وہ ان وصیتوں کو بھولے ہوئے ہے۔ آج عید میلاد النبی کے جلسے تو منعقد ہوتے ہیں، جلوس بھی ہوتے ہیں اور محفلیں بھی بنتی ہیں، لیکن افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ان میں سے چند وصیتوں کا ذکر ہم نے اس ویڈیو میں کیا ہے، شاید کہ کسی گمشدہ راہ کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ نبی اور بزرگ کی قبروں کو نماز، دعا، سجدہ اور دیگر عبادتوں کی جگہ نہ بنانا۔ زیر بحث حدیث اس کا ثبوت ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وفات سے صرف 5 دن قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو، تم سے پہلے کے لوگ اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو مسجد یعنی عبادت گاہ بنا لیتے تھے، دھیان رکھو تم ان قبروں کو مسجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بنا، اس کی پوجا نہ کی جائے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس قوم پر جو اپنے نبیوں کو قبروں کو مسجد بنا لے۔ حضرت طلحہ بن مسرب کہتے ہیں کہ جب میں حضرت عبداللہ بن عوف سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص چیز کی وصیت کی تھی، انہوں نے جواب دیا نہیں۔ پھر پوچھا تو عام مسلمانوں کو کس چیز کی وصیت فرمائی؟ جواب دیا، کتاب اللہ پر جمع رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔